ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ولیم شیکسپیئر کے جس پلے کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ہیملیٹ۔ اس کا فل ٹائٹل ہے دا ٹریجڈی آف ہیملیٹ پرنس آف ڈنمارک۔ یہ بیسیکلی ایک ٹریجک پلے ہے جو کہ 1599 سے لے کر 1601 کے درمیان لکھا گیا۔ یہ شیکسپیئر کا لانگسٹ پلے ہے جو کہ 29,551 ورڈز پر کنسسٹڈ ہے، جس کی سیٹنگ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ڈنمارک کے حالات بتائے گئے ہیں۔ اگر ہم اس کے سورسز کی بات کریں تو اس کا پہلا سورس سیکسو گرامنٹکس کا ہسٹوریکا ڈینیکا ہے جو کہ ہسٹری آف ڈینس پر لکھا گیا ہے، جو کہ بیسیکلی دا لیجنڈ آف ایلمتھ ہے۔ اس لٹریری ورک سے ولیم شیکسپیئر نے پولونیس، کلاڈیس، گرٹروڈ کے کریکٹرز کو لیا ہے جسے اس نے ہیملیٹ میں استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا سورس ہے دا اسپینش ٹریجڈی جسے ٹامس کڈ نے لکھا۔ اس کے بعد مرڈر آف گونجیگو بھی اس کا تیسرا سورس ہے۔ ہیملیٹ ایک ایسا پلے ہے جو کہ 1599 سے لے کر 601 تک لکھا گیا اور 601 اور 602 میں اسے پبلش کیا گیا۔ یہ کوئین الزبتھ I کا دور تھا جس کی ایج اس وقت 60 سال سے زائد تھی اور وہ تقریباً 40 سالہ حکومت کر چکی تھی۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر کوئین الزبتھ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اس کا جانشین کون ہوگا، یعنی کون اس کنٹری کا کنگ یا کوئین بنے گی، کیونکہ اس کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے۔ اس کنٹری کا بادشاہ بننے کے لیے صرف جیمز آف اسکاٹ لینڈ کا نام آتا تھا جو کہ اسکاٹ لینڈ کی کوئین میری کا بیٹا تھا۔ اس طرح سے جیسے ہی الزبتھ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد 1603 میں جیمز آف اسکاٹ لینڈ جسے کنگ جیمز I کہا جاتا ہے وہ انگلینڈ کا کنگ یعنی بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس لیے ہیملیٹ کے علاوہ اور بھی شیکسپیئر کے کچھ پلیز ہیں جن میں طاقت کے ارتکاز یعنی ٹرانسفر آف پاور کا ذکر ملتا ہے۔ ان تمام پلیز میں انسرٹینٹی یعنی غیر یقینی صورتحال، بیٹریلز یعنی دھوکہ دہی اور اپ ہیولز وغیرہ طاقت کے حصول کے لیے ہمیں ملتی ہیں، جسے پڑھتے ہوئے آڈینس کے دلوں میں انگزائٹی اور فیئر پیدا ہوتا ہے۔ اس پلے کی سمری کو دیکھنے سے پہلے ہم اس کے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں۔ پہلا کریکٹر کنگ ہیملیٹ کا ہے جو کہ ڈنمارک کا کنگ تھا جسے اس کے چھوٹے بھائی یعنی کلاڈیس نے قتل کر دیا اور اس کی بیوی گرٹروڈ سے شادی کر لی۔ دوسرا کریکٹر پرنس ہیملیٹ کا ہے جو کہ کنگ ہیملیٹ کا بیٹا ہے اور اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایک کریکٹر اوفیلیا ہے جو کہ ہیملیٹ کی بیلوڈ ہے، یعنی اس پلے کی ہیروئن ہے۔ اس کے بعد ایک کریکٹر پولونیس کا ہے جو کہ اوفیلیا کا فادر ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہیملیٹ کی سمری کی جانب۔ یہ پلے ٹوٹل 5 ایکٹس پر کنسسٹڈ ہے۔ فرسٹ ایکٹ کے 5 سینز ہیں، سیکنڈ ایکٹ 2 سینز پر کنسسٹڈ ہے، فورتھ 7 سینز پر اور لاسٹ یعنی 5th ایکٹ 2 سینز پر کنسسٹڈ ہے۔ اس طرح سے اس پلے کے ٹوٹل سینز کی تعداد ہے 20 اور اس کے کریکٹر بھی 20 ہیں جن میں 18 میل ہیں اور 2 کریکٹرز فیمیل ہیں، یعنی یہاں سے ہمیں میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا تصور بھی ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس پلے کی سمری۔ سب سے پہلے ہم ایکٹ 1 کے سین 1 کو دیکھتے ہیں جس میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ ایلسینور کیسل جو کہ ڈنمارک میں واقع ہے اس کے باہر ایک تاریک سرد رات کا منظر ہے۔ ایک آفیسر جس کا نام برنارڈو ہے وہ واچ مین یعنی چوکیدار جس کا نام فرانسسکو ہے اس کے پاس آتا ہے۔ وہاں اتنا اندھیرا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، صرف ایک دوسرے کی قدموں کی آواز سے ان کے وجود کا اندازہ لگاتے ہیں۔ برنارڈو جیسے ہی فرانسسکو کے قدموں کی آواز سنتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور ایک چیخ مارتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کو آواز سے پہچان لیتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فرانسسکو برنارڈو کا شکریہ ادا کرتا ہے اور آرام کرنے کے لیے جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد برنارڈو ایک اور واچ مین کے ساتھ ملتا ہے جس کا نام مرسیلس ہے اور وہاں
ڈنمارک کی ریاست کے شہزادے یعنی ہیملٹ کا ایک دوست بھی آ جاتا ہے جس کا نام ہوریشیو ہے۔ برنارڈو اور مارسیلس ہوریشیو یعنی ہیملٹ کے دوست سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی کھڑا رہے کیونکہ ان کا یقین ہے کہ انہیں کوئی بری خبر ملنے والی ہے، اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ گزشتہ راتوں سے ایک بھوت کو یعنی ایک گھوسٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ امید کرتے ہیں کہ آج رات شاید وہ بھوت ہوریشیو کو بھی دکھائی دے۔ وہ بھوت در حقیقت کنگ ہیملٹ کا ہے جو کہ اس ریاست کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ گھوسٹ رات کے وقت اسے اس قلعے کی دیواروں پر دکھائی دیتا ہے۔ ہوریشیو اس بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن اچانک سے وہ بھوت اسے دکھائی دیتا ہے۔ اس پر ہوریشیو بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ گھوسٹ اس ریاست کے بادشاہ کا ہے جس کا نام ہیملٹ تھا، کیونکہ اس نے وہی زرہ پہنی ہوئی تھی جو کہ اس نے ناروے اور اس کے علاوہ پولینڈ کے ساتھ جنگیں کرتے ہوئے پہنی تھی۔ ہوریشیو یہ بھی کہتا ہے کہ اس گھوسٹ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب ڈنمارک میں کچھ برا ہونے جا رہا ہے، شاید اس ملک پر کسی دوسری ریاست کا حملہ ہو جائے، کیونکہ کنگ ہیملٹ نے اپنی زندگی کے دوران بہت سی ریاستوں پر حملہ کیا تھا۔ اب اس کی ڈیتھ کے بعد شاید بہت سے لوگ وہ تمام ریاستیں اس سے بدلے کے لیے اس ریاست پر حملہ کریں۔ اس کے بعد یہ معمول بن جاتا ہے، گھوسٹ جب ہوریشیو کو دوبارہ دکھائی دیتا ہے تو ہوریشیو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گھوسٹ خاموشی سے دوبارہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہوریشیو سوچتا ہے کہ اس ریاست یعنی ڈنمارک کا جو شہزادہ ہے اس کا نام بھی اپنے باپ کی طرح ہیملٹ ہے، یعنی وہ کنگ ہیملٹ تھا تو اس کا بیٹا پرنس ہیملٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ انہیں اس کے باپ کا گھوسٹ دکھائی دے رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا۔ شاید جب اس کا بیٹا اس کے سامنے آئے تو گھوسٹ اپنے بیٹے کے ساتھ ضرور بات کرے گا۔ اس ایکٹ میں ہمیں ٹرانسفر آف پاور کا تھیم ملتا ہے کہ کنگ کے جانے کے بعد اس کے بیٹے کو اس کی ریاست کا وارث نہیں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ کنگ کے گھوسٹ کی شکل میں ہمیں سپرسٹیشنل ایلیمنٹس بھی ملتے ہیں اور مختلف ریاستوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ جو تھا اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہوریشیو کا جو کریکٹر ہے وہ ریئل ٹروتھ یعنی سچائی کو جاننے کا سمبل ہے۔ 2 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگلی صبح کنگ کلاڈیس یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اس ریاست کی ملکہ یعنی کنگ ہیملٹ کی ویڈو جس کا نام گرٹروڈ ہے اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شادی کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کی موت کے بعد پورے کا پورا محل سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس محل کے درباریوں کو سوگ کی حالت سے نکالنے کے لیے، مارننگ سے نکالنے کے لیے وہ یہ شادی کر رہا ہے تاکہ اس محل کے اندر کوئی خوشی کی لہر دوڑ سکے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فورٹمبرس نے اسے ایک خط لکھا ہے کہ کنگ ہیملٹ نے جو زمینیں اس کے باپ سے جنگ کے ذریعے فتح کی تھیں وہ انہیں واپس کر دے۔ اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے کورنیلیس اور والٹیمنٹ کو ناروے کے کنگ کے پاس بھیجا ہے جو کہ فورٹمبرس کا انکل ہے۔ اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد وہ لیئرٹیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو کہ لارڈ چیمبرلین پولونیس کا بیٹا ہے۔ پولونیس اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اسے فرانس واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ کلاڈیس کنگ کی کورونیشن یعنی تاج پوشی کی رسم میں شامل ہونے کے لیے ڈنمارک میں رکا ہوا تھا۔ اب چونکہ یہ سلسلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس لیے اسے فرانس واپس جانے کی اجازت دے دی جائے، جس پر کنگ کلاڈیس بھی بخوشی رضامند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کنگ کلاڈیس ہیملٹ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے باپ کا ماتم ختم کیوں نہیں کیا اور ابھی تک اس نے ماتمی لباس کیوں نہیں اتارا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر بیٹے کا فرض ہے کہ اپنے باپ کی موت پر ماتم کرے، لیکن ماتم اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے جتنا کہ وہ کر رہا ہے۔ کلاڈیس پرنس ہیملٹ کو سمجھاتے ہوئے مزید یہ بھی کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ کلاڈیس ہی کو اپنا باپ تسلیم کرے، کیونکہ اس کی ڈیتھ کے بعد آخر کار پرنس ہیملٹ ہی کو
اس ریاست کا بادشاہ بننا ہے۔ اس کے بعد پرنس ہیملٹ کلاڈیس سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے واپس وٹنبرگ جانے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی ڈیتھ سے پہلے وہیں اسٹڈی کر رہا تھا، لیکن کلاڈیس اس بات پر رضامند نہیں ہوتا اور پرنس ہیملٹ کی ماں بھی ہیملٹ کے واپس اسٹڈی کے لیے جانے کی مخالفت کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد وہ تنہا رہ گئی ہے، اس لیے ہیملٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہی رہے۔ ہیملٹ اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے واپسی کا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ ہیملٹ اپنے باپ کی موت پر بہت زیادہ ماتم کرتا ہے اور اس بات پر اسے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ اپنے باپ کی ڈیتھ کے صرف 2 ماہ کے بعد ہی اس کی ماں نے اس کے انکل یعنی کلاڈیس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس کے بعد ہیملٹ کے پاس مارسیلس، برنارڈو اور ہوریشیو آتے ہیں۔ ہوریشیو اور ہیملٹ دونوں وٹنبرگ کی یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے، اس لیے یہ آپس میں بہت اچھے دوست بھی تھے۔ جب ہوریشیو ہیملٹ کو بتاتا ہے کہ وہ وٹنبرگ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے واپس جا رہا ہے تو ہیملٹ اسے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ اس پر ہوریشیو کہتا ہے کہ وہ کنگ ہیملٹ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس پر ہیملٹ اسے کہتا ہے کہ نہیں، وہ اس کی ماں کی شادی میں شمولیت کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد یہ تینوں لوگ یعنی ہوریشیو، مارسیلس اور برنارڈو ہیملٹ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے باپ کے گھوسٹ کو رات کے وقت دیکھا تھا۔ اس پر ہیملٹ بہت زیادہ سچتر رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ آج رات سٹے کرے گا اور اپنے باپ کے گھوسٹ کو دیکھے گا۔ اس سین میں ہیملٹ کی پیسمزم یعنی اس کی مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ خدا سے یہ گلہ کرتا ہے کہ اس نے خودکشی یعنی سوئسائڈ کو حرام کیوں ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہیملٹ کی سپیچ سے کنگ کلاڈیس کے نیگیٹو کریکٹر کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس میں ہیملٹ کا ریلیجس مائنڈڈ ہونا بھی ہمیں شو کیا گیا ہے، یعنی وہ ریلیجن کی بیس پر سوئسائڈ کمٹ کرنے سے اوائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد 3 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پولونیس کے گھر میں لیئرٹیز فرانس جانے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اپنی بہن اوفیلیا کو یہ سمجھاتا ہے کہ وہ پرنس ہیملٹ سے ذرا دور ہی رہے اور اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو۔ پولونیس اپنے بیٹے لیئرٹیز کو نصیحتیں کرنے کے بعد شپ کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد لیئرٹیز اپنی بیٹی اوفیلیا سے پوچھتا ہے لیئرٹیز اسے کیا نصیحت کر کے گیا تھا۔ اس پر وہ بتاتی ہے کہ اس نے اسے ہیملٹ سے دور رہنے کا کہا تھا۔ پولونیس بھی اوفیلیا کو یہی نصیحت کرتا ہے کہ وہ ہیملٹ سے جتنا ہو سکے دور ہی رہے۔ اس سین میں ہمیں ہیملٹ اور اوفیلیا کے ٹرو لو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محبت میں پائی جانے والی رکاوٹیں یعنی آبسٹیکلز کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح سے اوفیلیا اور ہیملٹ کی محبت کو پولونیس اور اس کا بیٹا لیئرٹیز ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں فیملی سسٹم بھی ملتا ہے کہ لڑکیوں پر، عورتوں پر کس طرح سے پابندیاں عائد کی جاتی تھیں۔ 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ ہیملٹ ہوریشیو اور مارسیلس کے ساتھ اپنے باپ کے گھوسٹ کو دیکھنے کے لیے رات کے وقت انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آدھی رات کے وقت ٹرمپٹس اور گن فائر کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ڈنمارک کی ایک روایت ہے۔ اس کے بعد کنگ ہیملٹ کا گھوسٹ اپیئر ہوتا ہے اور پرنس ہیملٹ کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا ہے۔ اگرچہ پرنس ہیملٹ اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ کیا یہ اس کے باپ کا اصل گھوسٹ ہے یا کوئی اور گھوسٹ اسے بیٹرے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوریشیو اور مارسیلس وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ہیملٹ اپنے باپ کے گھوسٹ کے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے، لیکن ہوریشیو اور مارسیلس اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے اور آہستہ آہستہ ہیملٹ کے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سین میں ہمیں فرینڈشپ کا تھیم ملتا ہے، یعنی مارسیلس اور ہوریشیو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہیملٹ کی دوستی نبھاتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کورٹ یعنی دربار کی ٹریڈیشنز کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے رات کے وقت میوزک بجتا ہے اور گن فائر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سین 5 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کی تاریکی میں کنگ ہیملٹ کا گھوسٹ پرنس ہیملٹ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے
اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے باپ کی فزیکل ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ اسے مرڈر کیا گیا ہے۔ جب وہ اپنے گارڈن میں سو رہا تھا تو اس کے کان میں زہر ڈال دیا گیا تھا، اور یہ زہر ڈالنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کا اپنا بھائی کلاڈیس تھا، جس نے بادشاہی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پرنس ہیملٹ کو پہلے ہی اپنے انکل پر یعنی کلاڈیس پر شک تھا۔ اپنے باپ کے گھوسٹ کی بات سننے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ گھوسٹ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے نہ صرف کنگ کو مرڈر کیا ہے بلکہ اس نے ڈنمارک اور اس کی بیوی دونوں کے ساتھ ہی بہت برا کیا ہے، لیکن وہ اسے اپنی ماں کے ساتھ بدلہ لینے سے منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے آخرت میں سزا ملے گی اور اس کا ضمیر ہی اسے ملامت کر کے سزا دیتا رہے گا۔ جیسے ہی صبح کی روشنی آتی ہے تو وہ گھوسٹ غائب ہو جاتا ہے۔ اگلے دن مارسیلس اور ہوریشیو ہیملٹ سے پوچھتے ہیں کہ گھوسٹ نے اس کے ساتھ کیا باتیں کی تھیں، لیکن پرنس ہیملٹ یہ تمام باتیں بتانے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن ان کے انسسٹ کرنے پر ہیملٹ انہیں تمام بات بتا دیتا ہے اور ان سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ اس بات کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ اس پر ہوریشیو اور مارسیلس 3 مرتبہ ہیملٹ کی تلوار پر اس بات کا حلف دیتے ہیں کہ وہ یہ سیکرٹ کسی کے سامنے ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ اس ایکٹ میں ہمیں ڈیوائن اسسٹنس کا تھیم ملتا ہے کہ گھوسٹ کی شکل میں کس طرح سے خدا انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اساسینیشن کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک سلطنت کی بادشاہی اور اپنی بھابھی کو حاصل کرنے کے لیے کلاڈیس نے اپنے بھائی یعنی کنگ ہیملٹ کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ بیوی کی محبت کا بھی تھیم ملتا ہے کہ کنگ ہیملٹ نہیں چاہتا کہ جرٹروڈ کو کوئی کسی قسم کی سزا ملے۔ اس کے علاوہ ریونج کا تھیم بھی ملتا ہے کہ کنگ ہیملٹ کس طرح سے اپنی موت کا بدلہ اپنے بیٹے کے تھرو کلاڈیس سے لینا چاہتا ہے۔ پھر ہمیں ہیملٹ کے سیکرٹ مشن کا بھی تھیم ملتا ہے۔ یہاں پر ایکٹ 1 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایکٹ 2 کو ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ہیملٹ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔